یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع رامپور کی نگر پنچایت مسواسی میں 23 دسمبر 2018 کو پہلی بار ایک آل انڈیا مشاعرے و کبھی سمیلن ایک شام راشٹریہ ایکتا کے نام کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی رہے جناب عبداللہ اعظم خان صاحب، ودھایک سوار ٹانڈا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے سابق چیئرمین جناب محمد احمد ملا جی کے صاحبزادے، نیک دل خوبصورت انسان جناب محمد اکرم صاحب۔ کو کنوینر رہے جناب حاجی عبد الرحمان صاحب۔ اس مشاعرے میں نوجوان طنز و مزاح کے شاعر خالص سلطان پوری صاحب کو علاقے کا نام مشاعرے کی دنیا میں روشن کرنے پر اعزاز سے نوازا گیا۔ ایک بار زوردار تالیاں ہونی چاہیے رئیس بابو کے لیے، اور ہمیں کئی بڑے ناموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایک نام میرے پاس آیا ہے، مظہر ہارون سوہروی، جو کہ فن کے ماہر ہیں، شاعری کے کلندر ہیں۔ میں ان دو پنکتیوں کے ساتھ، ان دو مصروں کے ساتھ میں آہوان کرنا چاہتا ہوں، میں بلانا چاہتا ہوں مظہر ہارون صاحب کو۔ نہ محبت نام رکھوں گا، نہ خوشبو نام رکھوں گا، نہ محبت نام رکھوں گا، نہ خوشبو نام رکھوں گا، اگر بیٹی ہوئی پیدا تو اردو نام رکھوں گا۔ زوردار تالیوں کے ساتھ مظہر ہارون سوہروی۔ دیکھیے، میں اس گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ میں روہت بھائی اور مظہر ہارون صاحب کے بیچ میں آ گیا غلط طریقے سے، لیکن آپ لوگوں کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مشاعرے کو زندہ رکھا ہے، اور اتنی سردی میں آپ جھیل رہے ہیں شاعروں۔ سلیمان بھائی بیٹھے ہیں، اونگ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی نیند ٹوٹے۔ یہ مظہر ہارون صاحب کے لیے مجھے اتنا کہنا ہے کہ آج پہلی بار وہ کسی مشاعرے کی سٹیج پر ہیں، لیکن فن کا یہ ماہر کھلاڑی ہے۔ شاعری کے جو اصول و قواعد ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ شاعر سب سے پہلے شعر کہنا سیکھتا ہے، لیکن مظہر ہارون صاحب اس کے برعکس ہیں، انہوں نے پہلے فن سیکھا، اور تقریباً 1 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد میں نے انہیں آج جب دیکھا تو وہ، اگر میں کہوں کہ وہ شاعری میں استادی حاصل کرتے جا رہے ہیں اور بہت آگے تک پہنچ گئے تو بالکل غلط نہیں ہے، تو انہیں اس طرح سے سنا جائے اور محبتوں سے نوازا جائے۔ مظہر ہارون صاحب اسٹیج پر رونق افروز معزز مہمانان اعظام اور میرے محترم خالد بھائی، انہوں نے تعریف میں کچھ زیادہ ہی بول دیا، حالانکہ میں ابھی اس اسٹیج پر نہیں پہنچا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ میرا پہلا مشاعرہ ہے، اس لیے میں کچھ بھی پیش کرنے سے قبل میرے تمام شعراء اعظام سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر سے کام لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا کہا یا کوئی اچھا پیغام آپ کو دیا تو میں دل سے آپ کی توجہ بھی چاہوں گا، دعائیں بھی چاہوں گا۔ تو میں، چونکہ یہ میرا پہلا مشاعرہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں خدائے وحدہ لا شریک کے نام سے اپنے اس مشاعرے کا، اپنے اس کلام کا، جو بھی نام دیں اس کا میں آغاز کروں۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ تیری صفات، تیری ذات بے مثال۔ توجہ چاہوں گا کہ اعلیٰ تیری صفات، تیری ذات بے مثال، یا واسع الوجود و یا رب ذوالجلال۔ اعلیٰ تیری صفات،
تیری ذات بے مثال، یا واسع الودود و یا رب ذوالجلال، مفلس ہوں تیرے در کا غموں سے ہوا نڈھال، مفلس ہوں تیرے در کا غموں سے ہوا نڈھال، یا واسع الودود و یا رب ذوالجلال، یا واسع الودود و یا رب ذوالجلال۔ آج میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج میری قوم کی جو حالت ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس پر ایک مطلع اور چند اشعار حاضر خدمت ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ لاکھوں ایسے کرتوتے کہ جن میں آگے ہم نکلے۔ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں جس میں بھی شامل جی توجہ چاہوں گا۔ لاکھوں ایسی کرتوتے کہ جن میں آگے ہم نکلے، لاکھوں ایسی کرتوتے کہ جن میں آگے ہم نکلے، کوئی جتلا دے گر ہم کو تو پل میں اس کا دم نکلے، کوئی جتلا دے گر ہم کو تو پل میں اس کا دم نکلے۔ لاکھوں ایسی کرتوتے کہ آگے جن میں ہم نکلے، کوئی جتلا دے گر ہم کو تو پل میں اس کا دم نکلے، کہ حج بھی تین کر آئے دو نمبر کام نہ چھوڑے، کہ حج بھی تین کر آئے دو نمبر کام نہ چھوڑے، ہم اپنے کارناموں میں بہت ثابت قدم نکلے، ہم اپنے کارناموں میں بہت شکریہ، ہم اپنے کارناموں میں بہت ثابت قدم نکلے۔ ہے دعویٰ تیرا جنت کا مگر یہ بات بھی سن لے، اگر میں سچ کہوں، اگر آپ کو لگے کہ میرے الفاظ میں سچائی ہے تو میری حوصلہ افزائی فرمائے اور مجھے دعاؤں سے بھی نوازیں اور تالیوں کے ساتھ میری بھرپور حوصلہ افزائی کریں۔ ہے دعویٰ تیرا جنت کا مگر یہ بات بھی سن لے، ہے دعویٰ تیرا جنت کا مگر یہ بات بھی سن لے، ہے دعویٰ تیرا جنت کا مگر یہ بات بھی سن لے، کہیں ایسا نہ ہو محشر میں یہ تیرا فہم نکلے، کہیں ایسا نہ ہو محشر میں یہ تیرا فہم نکلے۔ اور خالد بھائی نے پابند کر دیا ہے کہ سیاست پہ کوئی بات نہ کہی جائے، لیکن اشارات میں اگر میں چار مصرے صرف اجازت چاہوں گا، چار مصرے توجہ چاہوں گا شعراء حضرات کی۔ جو دھوکہ دینے والے تھے وہ خود اس بار کھا بیٹھے، جو دھوکہ دینے والے تھے وہ خود اس بار کھا بیٹھے، جو دھوکہ دینے والے تھے وہ خود اس بار کھا بیٹھے، رہے گی یاد جو تا عمر ایسی مار کھا بیٹھے، رہے گی یاد جو تا عمر ایسی مار کھا بیٹھے۔ وہ چھتیس گڑھ ہو راجستھان تلنگانہ کے ایم پی ہو، وہ چھتیس گڑھ ہو راجستھان تلنگانہ کے ایم پی ہو، کہ اب کی بار اس سرکار سے سب خار کھا بیٹھے، کہ اب کی بار اس سرکار سے سب خار کھا بیٹھے۔ بہت بہت شکریہ، دعائیں چاہوں گا آپ کی بھی، اور میں معذرت چاہوں گا خالد بھائی سے بہت زیادہ، کیونکہ یہ میرا پہلا مشاعرہ ہے اور میرے پاس لمیٹڈ
نظمیں یا غزلیں یا اشعار جو بھی آپ کے ہیں لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، تو اس کے لیے میں بہت بہت معافی چاہوں گا خالد بھائی، اور دعائیں چاہوں گا آپ کی۔ اور ہاں، یہ میرے اشعار قومی ایکتا اور قومی یکجہتی کو بالکل بھی مجروح نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ کر کے نوٹ بندی اور کر رافیل کا سودا، کہ کر کے نوٹ بندی اور کر رافیل کا سودا، کہ کر کے نوٹ بندی اور کر رافیل کا سودا، وطن کو لوٹ کر میرے سبھی مکار کھا بیٹھے، وطن کو لوٹ کر میرے سبھی مکار کھا بیٹھے، رہے گی یاد جو تا عمر ایسی مار کھا بیٹھے۔ اور یہ شعر بطور خاص قومی یکجہتی کے نام۔ یہ مندر رام کا ہے اور وہ مسجد ہے بابر کی، یہ مندر رام کا ہے اور وہ مسجد ہے بابر کی، یہ مندر رام کا ہے اور وہ مسجد ہے بابر کی، یہ مندر رام کا ہے اور وہ مسجد ہے بابر کی، اسی کے نام پہ دھوکا سبھی ہر بار کھا بیٹھے، اسی کے نام پہ دھوکا سبھی ہر بار کھا بیٹھے۔ اور یہ شعر بطور خاص قومی یکجہتی کے نام، یہ شعر ملاحظہ کریں۔ تیری جان مجھ میں بستی تھی، میری جان تجھ میں بستی تھی، تیری جان مجھ میں بستی تھی، میری جان تجھ میں بستی تھی، تیری جان مجھ میں بستی تھی، میری جان تجھ میں بستی تھی، تیری جان مجھ میں بستی تھی، میری جان تجھ میں بستی تھی، ہمارا بھائی چارہ ملک کے غدار کھا بیٹھے، ہمارا بھائی چارہ ملک کے غدار کھا بیٹھے، رہے گی یاد جو تا عمر ایسی مار کھا بیٹھے۔ بہت بہت شکریہ اور یہ مقطع عرض کر رہا ہوں جب بھی نیتاؤں کی بات چلیے دھوکہ تو ملا ہی ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں کہ رہے گی یاد جو تا عمر ایسی مار کھا بیٹھے، مسلمان کی محبت اور ہندو کی محبت کو۔ اس شعر پر میں سبھی کی دعائیں چاہوں گا بھرپور طریقے سے، یہ احساس دلائے گا آپ کی بیداری کا اگر آپ نے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا، اور یہ حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہے شعراء اکرام کے لیے بھی، کہ رہے گی یاد جو تا عمر ایسی مار کھا بیٹھے، مسلمان کی محبت اور ہندو کی محبت کو، چاند بھائی، مسلمان کی محبت اور ہندو کی محبت کو، مسلمان کی محبت اور ہندو کی محبت کو، کہیں ایسا نہ ہو مظہر کہ یہ سرکار کھا بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو مظہر کہ یہ سرکار۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کہیں ایسا نہ ہو مظہر کہ یہ سرکار کھا بیٹھے، مسلمان کی محبت اور ہندو کی محبت کو، مسلمان کی محبت اور ہندو کی محبت کو، کہیں ایسا نہ ہو مظہر کہ یہ سرکار کھا بیٹھے۔ اور ایک نظم بس 2 منٹ خالد بھائی، صرف 2 منٹ، سمسیا یہی، صرف ایک مطلع اور چند اشعار۔ ڈر بہت لگتا ہے صاحب حاج کی سرکار سے، ڈر بہت لگتا ہے صاحب حاج کی
सरकार से डर बहुत लगता है साहब आज की सरकार से। उस तरफ मोज़ीधर, उस तरफ मोज़ीधर जो गीत रे दरबार से डर बहुत लगता है साहब आज की सरकार से। और चंद हजरात ये इल्जाम लगाते हैं हम पर क्या कि तुम ही दहशत गर्द हो और हो अदुए जां भी तुम ही दहशत गर्द हो और हो अदुए जां भी तुम ही दहशत गर्द हो और हो अदुए जां भी तुम। सुनना पड़ता है ये ताना अब हमें गद्दार से, सुनना पड़ता है ये ताना अब हमें गद्दार से, सुनना पड़ता है ये ताना। है फकत इल्जाम हम पर, हम नहीं कातिल यहाँ। हकीकत बयान कर रहा हूँ। है फकत इल्जाम हम पर, हम नहीं कातिल यहाँ। है फकत इल्जाम हम पर, हम नहीं कातिल यहाँ। हमने सीखा है दिलों को, हमने सीखा है दिलों को जीतना किरदार से, हमने सीखा है दिलों को जीतना किरदार से। और ये आखिरी शेर और मैं अपनी जगह लेता हूँ। है ये मजहर महव हैरत तौबा उस जैसा फकीर। है ये मजहर महव हैरत तौबा उस जैसा फकीर। है ये मजहर महव हैरत तौबा उस जैसा फकीर। झूठ भी वो बोल साहब, झूठ भी वो बोल साहब किस कदर रफ्तार से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हारून भाई ने मुझे अयोध्या की याद दिला दी। अयोध्या में कवि हुए जमुना प्रसाद उपाध्याय। देखिए हर 5 साल में भगवा खतरे में आ जाता है, हर 5 साल में इस्लाम खतरे में आ जाता है। भगवा और इस्लाम जैसी चीज कभी खतरे में आ ही नहीं सकती। खतरे में आती है तो इनकी कुर्सी। तब कहीं पर लिखा हारून भाई जमुना प्रसाद उपाध्याय कहते हैं कि मरे भी और जन्नत में ना जाए तो कहां जाए। मैं बात में खोलता हूं कि मरे भी और जन्नत में ना जाए तो कहां जाए, बिके भी और अच्छी कीमत पे ना जाए तो कहां जाए। मरे भी और जन्नत में ना जाए तो कहां जाए, बिके भी और अच्छी कीमत पे ना जाए तो कहां जाए। इधर पुलिस पीछे पड़ी है जाने का, वो एनकाउंटर कर दे। गुंडे अगर सियासत में ना जाए तो कहां जाए। जब युवक हो नाकोश मारता है तब कहता हूं, तब कहना चाहता हूं जमुना प्रसाद उपाध्याय की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। उन्होंने कहीं पर लिखा नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम अयोध्या के मगर सुर्खियों में सिंघल और शाबुद्दीन रहते हैं। मैं भी देख रहा था गुड़िया तिवारी और निखत मुरादाबादी आपस में जब बातें कर रही थी तो ऐसा लग रहा था हिंदी और उर्दू को दुलार रही है, प्यार कर रही है। जब ये 2 बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, एक तरफ निखत मुरादाबादी बैठी है, मेरी छोटी बहन गुड़िया तिवारी बैठी है। आइए मैं बुलाना चाहता हूँ। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें
ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।